الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ یعنی کہ عہد باندھ کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سوت کاتے پھر کتا کتا یا سوت شام کے وقت توڑ کر پارا پارا کر دے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کاتا اور جب چاہا انگلیوں کی ادنا حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا، سخت ناعاقبت اندیشی اور دیوانگی ہے۔ بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ قول و قرار کی پابندی ہی سے عدل کی ترازو سیدھی رہ سکتی ہے۔ جو قومیں قانون، عدل اور انصاف سے ہٹ کر محض اغراض و خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں، ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جہاں مخالف کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے۔ یعنی معاہدوں اور قسموں کو فریب و دغا مکاری اور حیلہ سازی کا آلہ نہیں بنانا چاہیے، جس طرح اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھ کر معاہدہ کر لیا، پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کر معزز اور طاقتور سامنے آئی، پہلا معاہدہ توڑ کر نئی جماعت سے عہد و پیمان گانٹ لیے، پھر چند روز بعد ان خلفاء کو کمزور بنانے اور اپنے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فوراً معاہدات توڑ ڈالے اور سب قسمیں اور حلف بالائے طاق رکھ دیے، بائن ہی جس طرح آج کل یورپین اقوام کا معمول ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ قطعی زیب نہیں دیتا۔ قوتور اور ضعیف قوموں کا اتار چڑھاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا عہد پورے کرنے میں قوموں کی یا گروپوں کی قوت یا کمزوری کی کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اگر کوئی قوم ادبار کی حالت یعنی کہ زوال پذیر ہو رہی ہے اور پیچھے کی طرف جا رہی ہے، یا کوئی قوم اس کے برعکس ہے اور ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو محض یہ بات عہدوں کو پورا کرنے یا توڑنے کی بیسس نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کوئی قوم ایسا کر رہی ہے تو سب قوم کے اپنے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ ادبار یا زوال پذیر ہونے والی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، قیامت کے دن کھل جائے گا کہ کس کا نتیجہ کیا رہا۔ اس وقت ضعف اور طاقت کے سبھی جھگڑے چکا دیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔